يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 سے 110 تک آج ہم پڑھیں گے 11ویں پارے کا۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی لیسن میں کون کون سے افعال ہیں جو آئے ہیں۔ نمبر 1 ہے آیت نمبر 101 میں لفظ ہے مارادو، وہ اڑے ہوئے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ قرآن پاک سامنے رکھا کریں، پینسل ہاتھ میں پکڑا کریں، پھر آپ دیکھا کریں کہ یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ کے معنی ہیں کہ انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے، خالص کر لیا ہے، اس پہ ان کا اصرار ہے۔ ماردا اور تمرد کے جو معنی ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں نرمی کرنا، ملائمت، چکناہٹ۔ تجرد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تجرد اس شخص کو بھی کہتے ہیں نا کہ وہ تجرد کی زندگی گزار رہا ہے، مجرد ہے، یعنی کہ وہ اس نے شادی نہیں کی۔ اور اس شاخ کو بھی کہتے ہیں تجرد جو بغیر پتے کے ہو، جس شاخ کے اوپر کوئی پتا نہیں ہوتا، اور وہ گھوڑا جو بغیر بالوں کے ہوتا ہے، اور وہ لڑکا جس کے چہرے پہ ابھی بال نہ آئے ہوں، ان سب کو امرد کہا جاتا ہے، امرد یا امرد۔ اور تو یہاں پہ ہے مردو کہ انہوں نے بھی تنہا کر لیا اپنے آپ کو، وہ اڑے ہوئے ہیں، دے آر stubborn۔ ماردا یم ردو مرودن، اڑ جانا، ماردا ماضی ہے، اسی ماضی سے کو جب ہم نے جمع کے صیغے میں لے کے گئے تو وہ بن گیا مارادو، ٹھیک ہے۔ ماردا وہ ایک واحد مذکر غائب، اور مارادو جمع مذکر غائب، وہ سب اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے مضارع ہے یمردو اور مصدر ہوتا ہے مرودن۔ اسی آیت میں ایک لفظ ہے سنعذبہم، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے۔ سا جو ہے یہ تو استقبال کے لیے، مستقبل کے لیے، یعنی حرف استقبال اس کو کہا جاتا ہے۔ ان قریب، جلد ہی ہم انہیں عذاب دیں گے، soon we will punish them۔ تو اس میں ماضی کیا ہے؟ عذابہ، مضارع یعذب، اور تعذیب عذاب دینا مصدر ہے۔ تو یہاں پہ کیا آیا ہے؟ سنعذبہم، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں۔ تو نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم، سا کیا ہے؟ استقبال کے لیے، سا کو الگ کر دیں پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نعذبو، ہم کو بھی الگ کر دیں، ہم بھی جو ہے ان کو، یعنی یہ ضمیر متصل ہے، جمع کی ضمیر ہے غائب کی، اس کو بھی الگ کر دیں، سا کو بھی الگ کر دیں، تو پھر یہ یعذبو سے نعذبو بنا ہے۔ یعذبو وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا، اور نعذبو ہم عذاب دیتے ہیں یا دیں گے۔ تو سنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے ہم ان کو۔ یردونا، وہ لوٹائے جائیں گے، they will be returned۔ ردا یا ردو، ردن لوٹانا، رد کرنا، یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اور اسی سے یہ مجہول کا صیغہ ہے یردونا، وہ لوٹائے جائیں گے، جمع کا صیغہ ہے۔ خلطو، انہوں نے ملایا، they mixed۔
خلط یخلط خلط ملانا، اردو میں ہم کہتے ہیں خلط ملط کر دیا، مکس اپ کر دیا، تو یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. خالطہ ماضی ہے نا، اس ایک نے ملایا، تو اس کو جب جمع کیا تو واو لگ گیا ساتھ، وہ بن گیا خالتو. اتخذو، یہ بھی پیچھے ہم کر چکے ہیں، انہوں نے بنائی، دے میڈ، اتخذا یتخذو اتخاذ بنانا، اسسا بنیاد رکھی گئی. شروع کا جو پیش ہوتا ہے نا، جیسے پیچھے بھی تھا یردونا کے پیچھے میں شروع میں پیش، یہ اس کو مجہول میں لے جانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی اساسا ہے، اگر معروف طریقہ دیکھا جائے اس کا، بنیاد رکھی. اساسا اس نے بنیاد رکھی، یؤسسو وہ بنیاد رکھتا ہے، تاسیسن بنیاد رکھنا، باز فاؤنڈیڈ بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں اسسا تو مجہول ہے، اس کا معروف ہے اساسا یؤسسو تاسیسن. تاسیسن کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، تاسیس کا دن ہے فلاں قوم ملک کا یہ یوم تاسیس ہے، یعنی وہ دن ہے جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی، بنایا گیا. اس ملک کو بنانے کی بنیاد جب رکھی گئی، وہ اس ملک کا قومی اور دن جو ہوتا ہے اسے یوم تاسیس کہا جاتا ہے، بنیاد رکھنے کا دن. تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تقطع ماضی، یتقطع مضارع، اور تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹرن ٹو پیسز. ویسے بھی قطع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ قطع تعلقی، تعلقات ٹوٹ جانا، تعلقات قطع ہو جانا، قطع رحمی، رشتوں کا ٹوٹ جانا. تو قطع کا لفظ تو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ 7 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ایک دو الفاظ ایسے بھی اور ہیں جو کہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی پہلے نہیں ہو چکے. کچھ الفاظ تو پہلے جو ہو چکے ہوتے ہیں ہم نہیں لکھتے. لیکن حاربہ یحارب محاربۃ، یہ لفظ پیچھے نہیں آیا، یہ آیت کے شروع میں نہیں ہے، یہ کہیں اینڈ پہ جا کے آتا ہے. حاربہ اس نے لڑائی کی، یحارب وہ لڑائی کرتا ہے، محاربۃ لڑائی کرنا اس کا مصدر ہوتا ہے، محاربہ لڑائی. ٹھیک ہے، حرب کہا جاتا ہے نا، فن حرب، لڑائی کے کا جو فن ہے، تو اسی سے یہ لفظ ہے حاربہ یحارب محاربۃ. تو ایک اور لفظ تھا صلی، وہ بھی آئے گا، صلی یصلی تسلیۃ، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے نہیں گزرا. صلی ماضی، یصلی مضارع، تسلیۃ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا یا درود پڑھنا یا دعا دینا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے اس میں صلی. تو آگے چلتے ہیں جی، اب ہم ان الفاظ کی وضاحت کے بعد آتے ہیں ان آیات کی طرف جو بھی ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض ان میں سے جو تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی جو مردو، وہی لفظ آ گیا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، علی النفاقی، جو اڑے ہوئے ہیں نفاق پر. اس سے پہلے ہم نے اعلیٰ ترین مرتبے والے جو صحابہ تھے ان کا ذکر پچھلی کل کی آیات میں تھا. اب اس کے بعد بالکل نچلی سطح کے جو لوگ ہیں، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی منافقین کا. پہلے مطلب جنتی جو لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وال جو تھے، السابقون الاولون. اب آج اگلی آیات میں جو ہیں وہ لوگ جو نفاق میں پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نفاق کا جو مرض ہے وہ اپنے آخری درجے تک پہنچے. ظاہر نفاق کا مرض بھی ایسا ہی ہے جیسے عام دوسری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، شروع میں اگر ان کو پکڑ لیا جائے تو قابو میں آ جاتی ہیں، اور اگر وہ انسان کا مرض لا علاج ہو جائے تو پھر اس کے شفا یاب ہونے کا امکان باقی نہیں رہتا. منافقت کا جو مرض ہے اس کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ انسان جھوٹے بہانے بناتا ہے، یہاں سے اس مرض کی ابتدا ہوتی ہے. مرض کہا گیا نا منافقت کو. وفی قلوبہم مرض، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. نفاق کی جو بیماری ہے اس کی میں ابھی آپ کو 3 سٹیجز بتا رہی ہوں کہ پہلی سٹیج اس کی کیا ہے؟ جھوٹے بہانے بنانا، کوئی کام کرنے کی بجائے اس کام کا کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دینا. پھر ابتدا میں تو یہ ظاہر ابتدا تو ایسے ہوتی ہے، پھر بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھانا، یہ پھر دوسری علامت ہوتی ہے.
परवाह ही नहीं करना कि कितनी बड़ी बात, कितनी अल्लाह की कसम खा रहे हैं, कुरान की कसमें खा रहे हैं। और मुनाफिक की पहचान झूठी कस्मों में भी होती है, ठीक है। और तीसरे दर्जे में जो आखिरी स्टेज पे जब ये मर्ज पहुंचता है तो फिर वो ये होता है कि वो मोमिनों के साथ दुश्मनी और जिद करना शुरू कर देते हैं। जाहिर है अहले ईमान तो दीन के काम खुशी खुशी आगे बढ़ के करते हैं, साबिकून अल-अव्वलून वो होते हैं। और जिससे बचने के लिए मुनाफिकीन जो है वो बहाने बनाते हैं और हीलो हुज्जत करते हैं। और मोमिन जिस काम के लिए दिलो जान से हाजिर होता है, मुनाफिकीन जो होते हैं वो उस काम से जब पीछे हटते हैं और फिर ज़ाहिर उनकी सुबकी होती है, आए दिन उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, कभी उनकी मुनाफिकत के पोल खुलते हैं। तो यही वजह है कि मुनाफिकीन को मुसलमानों से दुश्मनी हो जाती है, उससे नफरत करते हैं। और यही इस मर्ज की आखिरी स्टेज हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला तालमहू, आपको नहीं पता इनका, नाहनु नालमहू, हम इन्हें जानते हैं, हम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम इन्हें दोहरा अजाब देंगे, सुम्मा युरद्दूना इला अजाबिन अजीम, इसके बाद फिर ये बड़े अजाब की तरफ लौटा दिए जाएंगे, यानी मरने के बाद। मदीना के जो मुनाफिकीन थे हर रोज उन्हें एक नया अजाब भुगतना पड़ता था। जाहिर है वो माशरे के अंदर रहते हुए लोगों के सामने अपना एक बना के भी रखना चाहते थे कि ये ना हमें कोई समझे कि हम अंदर से और हैं ऊपर से और हैं। लेकिन इसी वजह से हर रोज आए दिन कहीं ना कहीं अल्लाह की राह में निकलना होता था और मुतालबा होता था कि जिहाद पे चलें। और हर रोज उन्हें नई नई कस्में खाकर झूठे बहाने बनाकर जान छुड़ाना पड़ती थी। ये भी एक तरह से उनकी जिंदगी मुसलसल अजाब में थी। सुम्मा युरद्दूना इला अजाबिन अज़ीम, फिर तो लौटा दिए जाएंगे जब बड़े अजाब की तरफ, जब अल्लाह के पास जाएंगे। तो उसके बारे में तो हमने पढ़ा है ना, इन्ना जो क्या है फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, जो जहन्नुम का सबसे निचला घड़ा है वो उनका ठिकाना है। दुनिया का अजाब जितना भी हो आखिरत के अजाब के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं। लिहाजा दुनिया का अजाब झीलते झीलते एक दिन उन्हें बड़े अजाब का सामना भी करना पड़ेगा। अस्साबिकून अल-अव्वलून का तज़किरा हुआ, उसके बाद फिर जो उनके पैरोकार हैं उनका तज़किरा हुआ, फिर मुनाफिकीन का जिक्र हुआ। और अब कुछ ऐसे लोगों का जिक्र होगा जो कि व आखरून ला तरफू बिजुनूबिहिम, जो इन दोनों इंतहाओं के दरमियान में है। ना तो अस्साबिकून अल-अव्वलून के दर्जे पे हैं और ना ही इन पक्के मुनाफिकीन के दर्जे पे हैं, बल्कि इसके बैन बैन दरमियानी लोग हैं। वाखरून ना तरफू बिजुनूबिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाह का इतराफ कर लिया। अब ये भी दो किस्म के लोग हैं, दो अलग अलग दर्जों के लोग हैं। इनमें पहले जिनका जिक्र आ रहा है अभी यहाँ पे इस साइट में, वो अगरचे मुखलिस मुसलमान थे मगर इनमें हिम्मत की कमी थी। वो मुसलमानों के साथ चलना चाहते थे मगर चल नहीं पाते थे, किसी कदर चलते भी थे मगर कभी कोताही भी हो जाती थी। हिम्मत करके आगे बढ़ते लेकिन कभी कभी सुस्ती का गलबा भी हो जाता। वो अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलते थे, झूठी कस्में नहीं खाते थे। उन्हें अपने गुनाहों का एतराफ था, झूठे बहाने नहीं बनाते थे बल्कि एतराफ कर लेते थे कि हमसे गलती हो गई। मसरूफियात थी, अहलो याल की मशगूलियात थी, हम दुनियावी कामों में उलझ गए, कोताही कर बैठे, गलती का जब एहसास हुआ तो फौरन गलती मान ली। और ऐसे लोगों को अल्लाह ने फिर तौबा की तौफीक दे दी। हालातु अमलन स्वालिहन, मिले जुले हैं उनके अमाल, कुछ अच्छे भी हैं, व आखर सय्यन, और कुछ बुरे भी हैं। उन्होंने अच्छे बुरे अमाल को मिक्सअप कर दिया है, तो नेक अमाल भी करते हैं मगर कभी कोई गलती भी कर बैठते हैं, और इसार भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, दुनियादारी में पढ़ कर कहीं उलझ कर कोई गलती भी उनसे हो जाती है। उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। एक रिवायत में आता है कि ये आयत जो है ये हजरत अबू लबाबा और उनके चंद साथियों के बारे में नाजिल हुई। इन लोगों से सुस्ती और दुनियादारी की मसरूफियत के बाइस कोताही हो गई, यानी गज़वा तबूक पे ना जा सके, मगर फौरन ही उन्हें एहसास हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुनांचे उन्होंने नदामत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने पर अपने आप को मस्जिद नबवी के सतूनों से बांध लिया
شرمندگی اتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. آپ اگر جائیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو وہ مسجد نبوی میں جو ستون ہے نا جہاں پہ ہم جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، جو اس وقت کی مسجد نبوی تھی، وہ تو تھوڑا سا ہی وہی ایریا ہے نا جو آج بھی ترکوں کا بنا ہوا، الگ تھلگ ہی نظر آتا ہے، گولڈن سا سب کچھ اس میں سونے کا بنا ہوا ہے. تو وہ جو جگہ ہے وہاں پہ کچھ ستون ہیں جن کے نام ہے ستون عائشہ، ستون ابو لبابہ. تو اس ستون کے ساتھ انہوں نے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کریں گے اور اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے، پھر ہم آئیں گے، ورنہ ہم یہیں بندے بندے اپنی جانیں دے دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے وہاں جا کر انہیں کھولا اور خوشخبری سنائی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نساء کی ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ تو اللہ کے ذمے ان لوگوں کی ہے، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جن سے برے اعمال کوئی ہو جائیں نادانی میں، جہالت میں، پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو ان لوگوں نے بھی احساس ندامت کے ساتھ جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں پھر یہ اعزاز نصیب ہوا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں خصوصی حکم نازل ہوا. کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا. تو جو شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اعتراف گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یوں نہیں چھوڑتا. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، موتی سمجھ کے شان کریمین چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی، جو شرمندگی کے آنسو میں نے بہائے تھے اللہ نے موتی سمجھ کے ان کو چن لیا، اللہ نے انہیں موتیوں کا درجہ دیا. اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کے بارے میں ایک نام تو نہیں مجھے یاد، کسی بزرگ کا یا کوئی صحابی تھے یا کوئی اور شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہوتا تھا کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، انسان کے بارے میں، میرا بھی اس میں ذکر ہے. وہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا، میں ڈھونڈتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو میرا تذکرہ کدھر ہے، میں کہاں پہ ہوں؟ تو میں دیکھتا سابقون الاولون کا ذکر آ گیا، نہیں ہے تو یہ نہیں. پھر منافقین کا تذکرہ آتا ہے، یہ میں نہیں. جہنمیوں کی بات آتی، نہیں استغفر اللہ میں یہ بھی نہیں. جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، مقربین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، میں یہ بھی نہیں. میں کہاں ہوں؟ پھر کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، ان سے گناہ ہو بھی جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، کچھ ان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، کچھ برے اعمال ہوتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، ان کی طرف مہربانی کی نظر کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم. میں اور آپ ہم جس درجے پہ ہیں، یہ آیت ہمارے لیے کیسے سینوں میں ٹھنڈک نہیں؟ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، کوئی اچھا کام کر لیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، پھر غلطی ہو گئی، پھر کوتاہی ہو گئی، پھر لوٹ آئے، پھر گر پڑے، پھر چل پڑے. یہ آیت دیکھیں ذرا اور اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بالکل وہی ہیں. اور پھر سبحان اللہ، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، الحمدللہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف بھی نظر کرم کرتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. بس یہی ایک اللہ کی صفت ہے جو ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہے، بڑی امید ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرضی صدقہ ہے جو زکوٰۃ ہے، تطہرہم وتزکیہم بہا، جو انہیں پاک کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے. اور واقعی جو زکوٰۃ ہے انسان کو
پاک کر دیتی ہے. اور زکوٰۃ کے مفہوم میں یہی آتے ہیں نا, زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا اور پاک کرنا, تزکیہ کرنا. تو اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اس وقت تبوک کے موقع پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو اصحاب تھے اپنے مالوں کے ساتھ, یہی جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا یہاں پہ ذکر ہے, کہ یہ لوگ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر ہم اللہ کی راہ میں یہ مال پیش کرتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ مخلص تھے, سستی کی وجہ سے ان سے کوتاہی ہوئی تھی, اس لیے اللہ نے مہربانی سے آپ کو یہ صدقات قبول کرنے کی اجازت فرمائی. جبکہ منافقین کے صدقات قبول کرنے سے اللہ نے منع کر دیا تھا. وصلی علیہم, ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم, یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. علم یعلموا, کیا انہوں نے جانا نہیں, ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. یعنی اللہ بندوں جو اللہ کے بندے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تواب بھی ہے, وہ اپنے بندوں کے صدقات کو قبول کرتا ہے. صدقہ و خیرات کا جو مال ہے یہ اللہ اگر قبول کر لے تو یہ بڑا اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر. وہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, اسے تو نہیں کسی چیز کی ضرورت, پھر بھی وہ اپنے بندوں سے ان کے صدقات کو قبول فرماتا ہے اور ان کو بڑھاتا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کے صدقات کو اس قدر بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے کسی گھوڑے کے بچے کو, بچھیرے کو پالتے ہو نا, اللہ تمہارے صدقات کو پالتا رہتا ہے. یہاں تک کہ ایک کھجور صدقہ دیا ہوا جو ہے وہ تمہارے اخلاص کے سبب, تمہاری خلوص نیت کی وجہ سے وہ بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا, اور کہہ دیجئے عمل کرو. ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو, اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی. اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ, اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپی اور ظاہر باتوں کو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا, خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم عمل کرتے تھے. اب کیا کرو؟ عمل کرو. کیسے عمل کرو؟ اعملوا, عمل کرو. ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو, آئندہ تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا کہ مطالبات دین جو ہیں تم سے, ان کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہے, اور یہ کہ پھر سے کہیں کوئی کوتاہی, کوئی لغزش وغیرہ تم سے تو نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ دیکھے گا. فَسَيَرَى اللَّهُ, اب یہ جو لفظ ہے نا فا سا یرا, ان کو الگ الگ آپ اگر کریں تو آپ کو اس کا ترجمہ مشکل نہیں لگے گا. فا تو حرف عطف ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پاس, اور سا جو ہے یہ حرف استقبال ہے, مستقبل میں لے جانے والا ہے, یعنی ان قریب, فیوچر میں. آگے کیا رہ گیا؟ یرا, یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. رعا یرا رویتن, اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل, اور اس کا رسول بھی دیکھے گا, اور پھر اور اہل ایمان بھی. ظاہر ہے اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے, اور پھر مومنوں تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ, اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے. قیامت کے دن تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, وہاں تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے, جیسا کہ ہم سورہ زلزال میں نہیں پڑھتے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اسے بھی دیکھ لے گا. اس کے بعد تو پھر سب کچھ وہاں پہ کھل کے سامنے آ جائے. وَآخَرُونَ, اور دوسرے, میں نے بتایا تھا نا کہ ان کی بھی آگے دو کیٹیگریز ہیں, ان لوگوں کی بھی.
جو بین بین ہیں، درمیان درمیان والے ہیں. ایک تو وہ جن کا ہم نے ابھی تذکرہ کر لیا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ نے کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا تھا. مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، مؤخر رکھے گئے ہیں، یعنی ان کے معاملات جو ہیں وہ مؤخر رکھے گئے ہیں، تاخیر ہے ان میں، لیٹر آن. اللہ کے حکم سے یا تو وہ عذاب دے گا انہیں یا وہ مہربانی فرمائے گا. اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہ 3 لوگ تھے. شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. ان میں سے ایک جو ہے حضرت کعب بن مالک انصاری، انہوں نے اپنا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. لمبی ایک طویل حدیث ہے، بہت سبق آموز ان کا یہ قصہ ہے. اور یہ جب میں نے سٹارٹ ہم نے کیا تھا غزوہ تبوک کا تذکرہ، تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ وہ خود بتاتے ہیں اپنی زبانی، حضرت کعب بن مالک، کہ میں اس زمانے میں بہت صحت مند تھا، خوشحال تھا، میرے پاس تیز رفتار اونٹنی تھی، میں بس اپنی سستی کی وجہ سے لشکر کے ساتھ نہ جا سکا. میرا خیال تھا کہ میں مل جاؤں گا 1-2 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں سوچتا رہا، وقت نکل گیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ اب تو یہ پاسبل نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو پیچھے رہ جانے والے جو لوگ تھے ان کی باز پرس شروع ہوئی. منافقین آئے، قسمیں کھائیں اور اپنے بہانے بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے رہے اور ان کے بہانوں کو مانتے رہے. جب کعب بن مالک کی باری آئی، وہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے. ظاہر ہے حضور جانتے تھے کہ کعب بن مالک جو ہیں سچے مومن ہیں. آپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ صاف کہہ دیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے چھوٹ گئے. اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا. ان دنوں میں جتنا صحت مند تھا پہلے کبھی نہیں تھا، جتنا خوشحال تھا پہلے کبھی نہیں تھا. کوئی عذر تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں تاخیر کر بیٹھا. ان کے دونوں ساتھی جو دوسرے تھے انہوں نے بھی اسی طرح صاف صاف بات کرتی، سچ بولا. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے، اور ان کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ ہو گیا. اور یہ بائیکاٹ 50 دن تک جاری رہا. حضرت کعب فرماتے ہیں اس دوران ایک دن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی جو کہ ان کے بچپن کے دوست بھی تھے ان سے بات کرنا چاہی، تو انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. تو اس نے جواب دیا، اتنا صرف کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، بس کوئی بات نہیں. 40 دن گزر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا جائے. اور ایک اور ان پہ آفت وہ بتاتے ہیں حضرت کعب بن مالک، اور ایک مصیبت کیا کھڑی ہوئی کہ غسان کے والی نے ایک خط لکھا کہ سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، آپ تو بڑے عزت والے آدمی تھے، آپ کو ذلیل کر دیا گیا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے، آپ کو اعلیٰ عہدہ بھی دیں گے. بہت بڑی آزمائش تھی. انہوں نے اس خط کو پکڑا اور تنور میں پھینک دیا، اور اس شیطان کے اس حربے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. بہرحال 40 کے بعد جب 50 دن گزرے، 50 ہی دن آپ وہاں گزار کے آئے تھے تبوک میں، اور 50 دن جب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، اس کی صورت میں پھر ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی. یہ ان کا تذکرہ ہے. اور کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ مؤخر ہے اللہ کے حکم سے، یا تو انہیں عذاب دے گا یا توبہ قبول فرمائے گا. یعنی اگر ان کی توبہ سچے دل سے وہ کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان دینے کے لیے، کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. 4 باتیں بتائی گئی اس آیت میں کہ جو منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، اس زرارن، اسی وجہ سے اس کا نام مسجد زرار اس کا نام پڑ گیا، تکلیف دینے کے لیے. انہوں نے مسجد بنائی مقابلہ کرنے کے لیے، دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ مسجد منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی کہیں بنائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ابو عامر راہب کا ہاتھ تھا. جس طرح
ایک راہب تھے نا جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، برقہ بن نوفل، وہ بھی بہت علم جانتے تھے اہل کتاب میں سے، یعنی تورات اور انجیل کا. اسی طرح ابو عامر بھی تھا. وہ تو خیر سچے تھے دل کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو میں آپ کی مدد کرتا. جبکہ یہ اس کے اپوزٹ ہے ابو عامر راہب. اس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا، اور یہاں اس مسجد بنانے میں بھی اسی کی انسٹرکشن شامل تھی. تو یہ مسجد جب بنائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سازشی لوگوں نے دعوت دی کہ آپ آ کے اس مسجد میں نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپس آ کے پڑھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب تبوک سے واپسی پہ یہ آیات نازل کر دی کہ یہ نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے اس کے لیے جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے، ان کے لیے انہوں نے ایک کمین گاہ بنا لی ہے. من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو بس بھلائی کا ہے، ہم نے تو اچھے ارادے سے بنائی ہے کہ بارش ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے، تو ہم نے قریب ایک مسجد بنا لی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ یہ قریب کوئی مسجد چاہتے تھے. انہوں نے تو آپ کے خلاف ایک ایسی جگہ بنائی تھی جو آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے کے لیے. لا تقم فیہ ابدا، آپ نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی بھی. مسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہیں. فیہ رجال یحبون، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، رجل کی جمع رجال، یحبون، جو وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک ہوں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. بعض کے نزدیک اس سے مراد مسجد نبوی ہے، لیکن جو آیات بتا رہی ہیں اور حدیث کے حوالے سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ مسجد قباء کے بارے میں ہی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تعریف کی ہے اللہ نے ان لوگوں کی کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا اہل قباء سے کہ کیا تمہارا عمل ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا، تو ہم اس کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور رضامندی پر، وہ بہتر ہے، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کس بات پر، امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، گر جانے والی کھائی کے کنارے پر. ہارن گر جانے والی، جرفن کھائی، شفا کنارہ، گر جانے والی کھائی کا کنارہ، یعنی جو زمین ایسی ہوتی ہے نا، زمین نرم، اور اس میں آپ دیکھیں کوئی نہر ہو اور اس میں سے یا پانی بہ رہا ہو تو اندر سے زمین کو بہا لے جاتا ہے اور اوپر کھڑی رہ جاتی ہے مٹی. تو اس کے اوپر تو اگر کوئی عمارت بنائیں گے تو وہ خود اس کو کھائی میں گرا دے گی. تو اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ان کو جہنم کی آگ میں لے گرے گی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی شک ڈالنے والی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پاش پاش ہو جائے ان کے دل، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. لا یزالو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جس کو زوال نہ ہو، جو زائل نہ ہو. لا نفی کا ہے، یزالو مضارع ہے، لا یزالو یعنی جو زائل نہ ہو، جو زائل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، لا یزالو ہمیشہ رہے گی بنیانہم ان کی عمارت، ان کی
الذی بنو جو انہوں نے بنائی ہے ریبتن شک پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں شک پیدا ہوتا رہے گا اس کے ذریعے سے. الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ پاش پاش ہو جائے ان کے دل. اس کا مطلب ہے کہ موت کے وقت تک ان کے دلوں میں یہ شک رہے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. تلاوت سنتے ہیں. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه